الرحیم، میں ہوں علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی شیر انفو۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج چند اپڈیٹس آپ کے پاس رکھنی ہیں، آپ کے لیے میرے پاس چند اپڈیٹس ہیں جو میں نے بیان کرنی ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم اسلامی ریاست کے رہنے والے ہیں، وہ ریاست کہ جس کا ذکر ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ خریدا۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کیا جائے گا، اور ریاست مدینہ کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے یہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ کے معاملات کیا تھے، ہمیں ان کو لاگو کرنا ہوگا، ہمیں ان قوانین پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہمیں اس قسم کے واقعات سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہوگا۔ آج اگر کسی کی بہن بیٹی پر یہ آفت ٹوٹی ہے تو ذرا سوچئے کہ ہم بھی ماؤں اور بہنوں والے ہیں۔ اگر یہ آفت ہم پر ٹوٹے تو ہم کس طرح اس کو برداشت کریں گے؟ پیارے اسلام بھائی، ایک وقت تھا کہ حجاج بن یوسف جو ہزاروں میل دور تھا، اور ایک لڑکی کا، ایک مسلمان عورت کا خط اس کو ملا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ راجہ داہر نے ہمیں قید کر رکھا ہے، وہ ہماری عزتوں کو پامال کر رہا ہے، اے حجاج تو کہاں ہے؟ حجاج بن یوسف ایک ظالم جابر مسلمان بادشاہ تھا، لیکن اس نے ایک مسلمان عورت کی اس طرح کی آواز پر ایسی لبیک کہی کہ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس مارکے کے لیے بھیجا، جس نے پورے سندھ کو، راجہ داہر کو تہس نہس کر کے اس نے راجہ داہر کو شکست دی، پورا سندھ فتح کر لیا، اور فتح کرتے 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 وہ ملتان تک پہنچ گیا، اور ایسی تاریخ رقم کر دی کہ رہتی دنیا تک یہ انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ جب بھی کسی کے مسلمان کی بہن بیٹی پر اس کی عزت پر کوئی اگر ہاتھ اٹھائے گا تو ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایک ایسی تاریخ رقم کرنی پڑے گی۔ ہمارے جو اقتدار اعلیٰ میں ہمارے جو حکمران ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے قوانین کو بنائیں کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ آنے والے دور میں ہر بندہ جس کی سوچ میں ایسی کوئی سوچ، گھٹیا قسم کی سوچ پیدا ہو تو اس کی روح پہلے کانپ اٹھے، اور ایسا نظام ہمارا مرتب ہو جائے کہ ٹریس کرنا بہت آسان ہو۔ ہر بندہ اس کے دل میں ایسے کوئی وسوسہ آئے، وہ پہلے 1000 مرتبہ سوچے کہ مجھے تو ٹریس کر لیا جائے گا، مجھے تو پکڑ لیا جائے گا، اور فلاں شخص کو اس طرح سے سزا دی گئی تھی تو اس وجہ سے مجھے بھی اس طرح کی سزا سے گزرنا پڑے گا۔ جب مدینہ منورہ میں کوئی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک اعلیٰ عہدیدار ایک عورت کو لایا گیا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش کی کہ حضور اس کے لیے رعایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اس کے لیے بھی یہی سزا تھی۔ یہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہمیں بتانا تھا کہ اگر ہم قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے۔ اور دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست میں کیا ہوا، ایسے نظام مرتب ہوئے، ایسے قوانین پر عمل کیا گیا، ایسی لوگوں کو سزائیں کھلے عام دی گئیں، کوئی تمیز نہیں رکھی گئی کہ حق پر جو ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اگر مسلمان غلطی پر ہوتا تو اسے سزا دی جاتی، اگر کافر حق پہ ہوتا تو اس کی اعانت کی جاتی، اس کی مدد کی جاتی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج اگر وہ محفوظ نہیں رہی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل کہیں ایسا واقعہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ ہمیں مل کر کوشش کرنی چاہیے، ایسے قوانین، ہماری حکومت کو ایسے قوانین بنانے چاہیے اور ان کو پکڑ کر ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی مسلمان عورت کے ساتھ یا کسی کافرہ کے ساتھ بھی ایسا معاملات نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان جو اس واقعے کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔